الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. سورۃ الجاثیہ کی 27، 28 اور 29 نمبر 3 آیات کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ پچھلی آیات میں تذکرہ چل رہا تھا قیامت کا، کہ قیامت کو یہ دن اللہ رب العزت میدان محشر لگے گا، قیامت کا دن قائم ہوگا تو سب کا اکٹھا حساب کتاب ہوگا۔ یہ نہیں کہ باری باری الگ الگ قبائل کے اعتبار سے یا گروہوں کے اعتبار سے یا لائن میں لگے ہوئے لوگ ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہوگا۔ اس دن صرف ملکیت، حکومت، بادشاہت صرف ایک اللہ رب العزت کی چلے گی، اور ہر کوئی کانپ رہا ہوگا، لرز رہا ہوگا۔ عام انسان تو عام ایک طرف رہ گئے، وہاں نبی بھی کہیں گے ربی نفسی ربی نفسی، سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کو امت کی دنیا میں بھی فکر لاحق تھی اور آخرت کے دن بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی خواہش کریں گے کہ میری امت بچ جائے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی تیار کی ہوئی آگ اور جہنم سے۔ یہاں اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی بادشاہی کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ بادشاہت زمین پر بھی اللہ کی اصل میں حکومت ہے، باقی مجازی ہیں، سارے حقیقی حکومت بادشاہت وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ باقی کسی کو اختیار دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، وہ عارضی اختیار ہے، وہ جب چاہے چھین لے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے جو سب کو پوچھنے والی ہے، ایک ذات ہے وہ سب کو پوچھنے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خسارہ پانے والے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، یہ زمین و آسمان کی بادشاہی پہ اس پہ غور کرو، تخلیق پہ غور کرو، میری ملکیت پہ غور کرو کہ میرے لیے کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے کہ میں قیامت قائم کروں اور پھر سب کا حساب کتاب ہو۔ یہاں دعوت دی گئی ہے، پچھلے دہریہ فرقے کا تذکرہ ہوا، دیگر باطل پرست لوگوں کا تذکرہ ہوا، سب کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تم لوگ خسارے میں ہو جاؤ گے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے قیامت کے دن۔ آج تو تم طرح طرح کی باتیں کرتے ہو، اور ہر امت جو ہے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کوئی بھی ہو، سارے گرے ہوئے ہوں گے، گھٹنوں کے بل، شرمندگی کے مارے نادم، لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، اور اللہ رب العزت وہ سارا اعمال نامہ انسان کے سامنے رکھ دیں گے، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، کتاب سامنے پیش کی جائے گی، رکھی جائے گی، وہ اعمال نامے والی کتاب، اور نبی اور شہید آئیں گے، گواہی دیں گے۔
اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک مقام پر یوں فرمایا مالی حاضل کتابی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے؟ انسان کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے کوئی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، اس نے کوئی بڑی بات بھی نہیں چھوڑی، الا احصاها، مگر اسے شمار کر لیا، اسے نوٹ کر لیا۔ تو اللہ رب العزت دلوں کے راز جانتا ہے، پیر جانتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے سب کچھ خیالات جو دلوں میں کھٹکتے تھے وہ بھی سامنے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ایسا وہ ڈیٹا محفوظ کیا ہے، وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا، وہ ختم نہیں ہو سکتا، اور جنہوں نے وہ لکھا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں وہی لکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو، لکھی کی تو اس نے نیکیاں ہوں، کھاتے میں گناہ ڈالے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی امین ہیں جن کی اللہ رب العزت نے ڈیوٹی لگائی ہے، اور اللہ رب العزت کی عدالت بھی انصاف کرنے والی عدالت ہے۔ تو اس لیے ہم اس اعمال نامے کو بہتر کریں۔ دنیا کے اندر جو تاجر ہوتا ہے وہ اپنے سرمایہ سے کوشش کرتا ہے کہ میں نفع اٹھاؤں زیادہ سے زیادہ، نقصان سے وہ ادھر ادھر کے جو خطرات ہیں نا بچ گئی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ بھی نقصان ہے، یہاں سے ادھر ادھر مشورے کرے گا، پوچھے گا کہ بس مجھے نفع ملے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ہمیں موقع دیا ہے، صحت دی ہے، عقل دی ہے، تندرستی سے نوازا ہے، زندگی دی ہے، دین اسلام کی سمجھ دی ہے، پھر بھی اس کے باوجود ہم اگر اپنی آخرت نہیں بنائیں گے، ہم خسارے والا کام کریں گے، تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماواتی، بادشاہی آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، ویوم، اور جس دن تقوم قائم ہوگی، الساعۃ، قیامت۔ الساعہ کہتے ہیں گھڑی کو، اور یہاں گھڑی سے مراد قیامت ہے۔ الف لام جب لگ جائے تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے، وہ ایک خاص گھڑی، وہ قیامت کی گھڑی جو ہے اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا، جس دن قائم ہوگی قیامت۔ یومئذ، اس دن، یخسروا، خسارے میں رہیں گے، المبتلون، باطل پرست، باطل معبودوں کی پوجا کرنے والے اور خواہشات کی پوجا پاٹ کرنے والے، جو من میں آیا وہ کر لیا، حلال حرام کی تمیز نہیں کی۔ یہ صرف کافر لوگ نہیں ہوں گے، صرف مشرک لوگ نہیں ہوں گے، ان کی ڈگر پر چلنے والے، ان کے راستے اپنانے والے، وہ چاہے ان کلمہ کو مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بھی کٹہرے میں لے آئے گا جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کی، بس سمجھ لیا کہ بس میں نے کلمہ پڑھی میں جنت کا ٹھیکیدار بن گیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے انصاف کرنا ہے۔ یہ تو پھر اللہ کی انصاف اور حکمت کے خلاف ہوئی کہ اللہ رب العزت مجرموں کو بھی اور جو نیکیاں کرنے والے ان کو ایک جگہ پر لے نہیں۔ لیبل لگا لینے سے بات نہیں بنتی، ہمیں نام کے نہیں کام کے مسلمان بننا چاہیے۔ وَتَرَا، اور آپ دیکھیں گے پیارے نبی، آپ دیکھیں گے کُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةٍ، ہر امت کو گھٹنوں کے بل ہر امت گری ہو، ہر گروہ، ہر فرقہ، لوگ سارے کے سارے گرے ہوئے ہوں گے، خوف وحشت کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے۔ کل امت، ہر امت، تدعا، بلائی جائے گی، الی کتابہا، اپنے نامہ اعمال کی طرف۔ ہر امت کو کہا جائے گا آؤ اپنی کرتوت دیکھو، اپنے نامہ اعمال دیکھو۔ الیوم، آج ان سے کہا جائے گا آج کچھ سونا تم بدلہ دیے جاؤ گے، ما کنتم، جو تم تھے، تعملون، عمل کرتے، جو تم نے عمل کیا ہے اس کا آج تمہیں بدلہ ملنے والا ہے۔ ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ ہماری کتاب ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے لکھوائی ہے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا حالانکہ اعمال نامہ اس کے انسان کے کرتوت ہے لکھے ہوئے، وہ سیاہ ہوں، وہ اچھے کرتوت ہوں، وہ لکھا گیا، لیکن اللہ رب العزت فرمایا ھذا کتاب، یہ ہماری کتاب ہے، یعنی یہ بولتی ہے علیکم، تمہاری بابت، بالحق، سچ سچ، یہ تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، کوئی ڈنڈی نہیں ماری گئی، کوئی ہیر پھیر نہیں کیا گیا۔ انا بلا شبہ، ہم کننا تھے، نستنسخو، لکھواتے، ما کنتم، جو تم تھے، تعملون، عمل کرتے، جو تم عمل کرتے تھے ہم وہی لکھواتے تھے، اس میں زبر زیر کی بھی کمی بیشی نہیں کی جاتی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس وحشتناک دن سے، اس ہولناک گھڑیوں سے محفوظ فرمائے، اور بغیر حساب کے، اور وہ اوصاف اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق دے جن کی بنیاد پر پیارے نبی کے امتی بغیر حساب میں جنت میں جائیں گے، کیونکہ حساب کتاب تو ہم دنیا کا نہیں دے سکتے۔ اللہ میرا اور آپ کو ہاں